بات کچھ عجیب ہے، کچھ دیر کے لیے اگر سوچ کا رخ کچھ اس طرح محسوس کیا جائے، صرف میں تنہا ہی کہیں موجود ہوں، یا تم، ہاں تم، صرف ایک تم تنہا کہیں موجود ہو، تمہارے لیے ہی کائنات بنی۔ یہ جو روز سورج نکلتا ہے تمہیں روشنی دکھانے کو، دن دکھانے کو، یہ صرف تمہارے لیے نکلتا ہے۔ یہ جو رات ہے کہ اس رات میں چاند ہے، ستارے ہیں، پھر اس میں سکون ہو، اس سکون میں خاموشی ہو، خاموشی میں نیند ہو، نیند میں تم ہو اور تم میں نیند ہو۔ یہ انتظام بھی صرف تمہارے لیے ہوا۔ یہ آسمان کی وسعتیں، اس کی بلندی، اس کی اونچائی، یہ چھت تمہارے لیے بنی، اور یہ سمندروں کی گہرائیاں، ان میں موجود راز اور ان میں چھپے خزانے سب تیرے لیے بنے، تمہارے ہی لیے نظر بنی۔ یہ نظر، یہ نگاہ جس سے تو پا لیتا ہے وہ لو، وہ روشنی کی لو جو تجھے نظارہ دکھاتی ہے، اور پھر سب یہ نظارے جو بھی تمہیں دکھتے ہیں یہ دکھتے نہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ تم نظاروں کو دیکھتے ہو مگر نظارے تمہیں دیکھتے ہیں۔ یہ سننا تمہارا، یہ قوت تمہاری تمہیں دی گئی کہ تم سنو جو بھی سنوایا جائے اور سنوایا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام نظر صرف تمہارے لیے، یہ تمام کا تمام سننا صرف تمہارے لیے، کیونکہ تمہارا تمام وہی تمام ہے جو تمہیں میسر ہے، جو تمہیں ملتا ہے دنیا کی شکل میں، لوگوں کی شکل میں، نظاروں کی شکل میں۔ تمہارے لیے وہی سب تمام ہے، اس سے باہر کیا ہے وہ سب غیب ہے۔ ہوا، پانی، مٹی، آگ سب تمہارے لیے، صرف ایک تمہارے لیے۔ یہ جنتیں اور دوزخ صرف تمہارے لیے۔ دنیا میں ہوتے ہو تو اپنے جیسوں کو اپنے ساتھ پاتے ہو، مگر جب یہاں سے جانے کا وقت ہوا تو اکیلے ہی جاتے ہو۔ گویا اپنے حصے کا وقت، اپنے حصے کا عمل، اپنے حصے کی نظر، اپنے حصے کی سنوائی، یہ سب ہی تمہاری دنیا تھی۔ کسی ایک کا پلان، کسی ایک بہت بڑی ہستی کا، طاقتور ہستی کا پلان، منصوبہ، پروگرام تمہارے لیے کہ تم نے کہاں جانا ہے، کدھر پیدا ہونا ہے، کون ماں باپ ہوں گے، کون سا ملک ہوگا، کون سا شہر ہوگا۔ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب چین بائی چین، کڑی در کڑی آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، اور ارد گرد بہت رش ہے، شور ہے، لوگ ہیں، مگر یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ یہ سب بنائے گئے، تخلیق کیے گئے کہ ان سب سے تمہارا امتحان ہوگا۔ جب تم تخلیق ہو رہے تھے تب یہ سب بھی تخلیق ہو رہا تھا۔ یہ لوگ، یہ واقعات، یہ نظارے جو تمہاری ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ تمہارے ہی لیے تخلیق ہوئے، اور مقصد تھا آزمائش لینا تمہاری۔ یہ ایک نیٹ ورک ہے، باقاعدہ نیٹ ورک، جس میں تمہارے حصے کا کام، تمہارے حصے کی پہچان، تمہارے حصے کے نظارے فکس کر دیے گئے۔ تم جن سے ملتے ہو، ملتے نہیں، ملوائے جاتے ہو۔ تمہیں ملنے والے تمہیں ملتے نہیں، ملوائے جاتے ہیں تم سے۔ تم ایک دوسرے کی آزمائشیں ہو۔ یہ سب جیسے طے ہے ویسے ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ تیرا کام اس جھمگھٹے میں خود کو اس طرح ڈھال لینا ہے جس طرح اس کا بہترین طریقہ
وہ اصول و قواعد جو قدرت نے فکس کر دیے ان کے ساتھ نپٹانا ہے، اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، خود کو دیکھنا ہے کہ تم میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ جو بھی چیزیں تمہارے ساتھ اب جڑی ہوئی ہیں وہ بڑی نشانیاں رب پاک کی، سورج، چاند، ستارے، روشنی، ہوا، پانی، آگ، مٹی، تم اگر ان سے دور ہو جاتے ہو تو ان میں سے ایک کو بھی فرق نہیں پڑتا، مگر ان میں سے ایک بھی تم سے دور ہو جائے تو تمہیں فرق پڑتا ہے، زندگی جدا ہو جاتی ہے اور ایک آزمائش کا چیپٹر بند ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا نام لے لیتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں نظارے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں واقعات ہیں، ہزاروں شہر ہیں، سینکڑوں ملک ہیں، مگر ان سب سے ہمارا واسطہ نہیں، ہمارا واسطہ فقط ان سے ہے جو ہمارے ہیں، جو ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، ہم جن کے لیے بنے، بس وہی آزمائش کا سامان ہے، اور ہم ان آزمائش کے سامانوں کو، ان امتحانوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی انہیں اپنا بنا لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے تھے ہی نہیں، کبھی ان سے جان چھڑاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان میں رہ کر ہی خود کو پیش کرنا ہے، اس کی حقیقت عین ہے اور نتیجہ غین ہے، اور پھر نہ اس کی عین ہے نہ غیر ہے، اور فقط پھر یہ ایک حقیقت کی پہچان رہ جاتی ہے۔ ہم میں نہ جانے کتنے انسان موجود ہیں، نہ جانے کتنے جنات موجود ہیں، مجھے کیا خبر کہ جو تم میں سے مجھے سن رہا ہے اس میں سے کتنے انسان ہیں اور کتنے جنات ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ میں انسان ہوں یا انسان کے روپ میں محض ایک جن۔ تمہیں تمہاری آزمائش کے دوران یہ جن اور انسان دونوں ملتے ہیں، وہ تمہیں ملانے کے لیے ہی بنائے گئے تھے، تمہاری زندگی کا کچھ وقت ان کے لیے مخصوص تھا، تمہیں زندگی میں کوئی انسان مل گیا تو وہ تو ملنا ہی تھا، کیونکہ تم اسے ملنے کے لیے بے چین تھے اور وہ تمہیں ملنے کے لیے انتظار میں تھا، بس ملنا طے تھا تو ملے۔ اب سلوک کیا کرتے ہو یہ تمہیں اختیار ہے، کسی ملنے والے انسان، شے یا جگہ کے ساتھ، اور یہ سلوک تم اپنے ساتھ کرتے ہو، اور یہی اختیار آزمائش ہے اور یہی آزمائش نتیجہ ہے، مقصد ہے، اور یہی مقصد نیت ہے، اور یہی نیت منصوبہ ہے، اور یہی منصوبہ حرف کن ہے۔ تو تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ اچنبھے کی بات نہیں، تمہاری کوئی دریافت نہیں، یہ سب تمہارے ہی لیے تھا، جو آج تک پا لیا، اور جو ابھی تک نہیں پایا وہ بھی تمہارے لیے ہے، مگر اسے تمہیں خود دریافت کرنا ہے، اس لیے وہ ابھی پردے میں ہے، دریافت کر کے خود میں ایجاد کرنا ہے، ایجاد کر کے نمودار کرنا ہے، اور نمودار ہو گیا تو خود کو، خود کے مقصد کو پہچان گیا، اور پہچان نے بتا دیا کہ یہی تیرے حصے کا رزق تھا، یہی انسان، یہ نظارے، یہ نظر، یہ زبان۔